بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چارٹ آف اکاؤنٹس کے حوالے سے۔ ٹائپس آف اکاؤنٹس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس بیسیکلی 5 جو ہے ٹائپس ہیں اکاؤنٹس کے۔ اس کو ہم ایسٹس کے نام سے جانتے ہیں، ایکسپینسز، انکم یا ریونیو، لائبلٹیز اور ایکویٹی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ کوئک بکس نے بھی انہی 5 آئٹمس کو لیا ہے، لیکن اسی لسٹ کو مزید وسعت دی ہے، اسی لسٹ کو ایکسپینڈ کیا ہے۔ اس نے کیا یہ ہے کہ ایسٹس کا نام نہیں لکھا، اس نے بینک کا نام لکھا ہے، اس نے اکاؤنٹ ریسیول کا نام لکھا ہے، اس نے ادر کرنٹ ایسٹ کا نام لکھا ہے، اس نے ادر ایسٹس کا نام لکھا ہے، اس نے فکس ایسٹس کا نام لکھا ہے۔ اگر ہم کوئک بکس کی بات کر لیں تو کوئک بکس نے اس کو 5 حصوں میں مزید جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ان سمپل ورڈز یہ ایسٹس ہیں، ایسے نہیں ہے کہ یہ ایسٹس نہیں ہیں، یہ ایسٹس ہیں، لیکن ایسٹس میں اس کو مزید جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اس کی پہچان میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں فرنیچر لے لوں تو فرنیچر ایسٹ بھی ہے اور فکس ایسٹ بھی ہے، لیکن جو اس کا نزدیک ترین ٹائپ ہے وہ فکس ایسٹ ہے، تو ہمیں پھر بعد میں آسانی سے سمجھ آئے گی، ہم آسانی سے سمجھیں گے کہ ایکچولی بینک کو کہاں لے کے جانا ہے، اکاؤنٹ ریسیول کو کہاں لے کے جانا ہے۔ دو کی آسانی تو اس میں ہوگی کہ اگر صرف ایسٹس لکھ دیا جائے، لیکن پھر جب آپ اس کے بیس پہ ڈیسیشن میکنگ کریں گے، فیصلہ کریں گے، تو پھر شاید آپ کے لیے تھوڑی بہت مشکل ہو۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو مزید حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اچھا، میں اسی کو چھوڑ کے اس کو نیچے لے کر آ جاتا ہوں، یہیں پہ کچھ ایسٹس کے نام لکھ لیتا ہوں، پھر متعلقہ ہیڈ کے ساتھ ہم اس کو لنک کریں گے۔ ہمارے پاس کیش ہے، ہمارے پاس بینک ہے، ہمارے پاس فرنیچر ہے، ہمارے پاس مشینری ہے، ہمارے پاس انوینٹری ہے، ہمارے پاس اکاؤنٹس ریسیویبل ہے۔ یہ ایسٹس میں چیزیں آ رہی ہیں نا۔ ہمارے پاس ڈپازٹس ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ایسٹس ہیں، آپ اس کو مزید لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نیچر آف بزنس کیا ہے۔ تو میں اگر کیش دیکھ لوں تو کیش پہلی بات کہ فکس ایسٹ تو ہے نہیں، ادر ایسٹ میں لے کر آ سکتا ہوں، لیکن میں مزید دیکھوں گا کہ اس کے لیے اور بھی کوئی ہیڈ ہے کہ نہیں ہے۔ ادر کرنٹ ایسٹ میں بھی لے کر آ سکتا ہوں اور بینک میں بھی لے کر جا سکتا ہوں۔ ابھی اگر چونکہ بینک ہے تو سب سے جو قریب ترین جو ہے ٹائپ ہے کیش کی وہ بینک ہے، تو میں کیش کو اٹھا کے بینک کے نیچے لکھ لوں گا۔ اگر کیش ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی کیش کی پیچھے ہی لکھے جاتا، اس کے اگینسٹ ہی میں اس کو سیو کرتا، لیکن کیش چونکہ ہے نہیں اس کا اپنا ٹائپ، تو بینک اس کے قریب ترین ہے، تو میں اس کے ساتھ اس کو لنک کروں گا۔ اس طرح بینک ہے، بینک کو میں اٹھا کے، یہ بھی بینک کی ٹائپ ہے، تو میں اس کو بھی بینک کے نیچے سیو کر لوں گا۔ اس کے بعد فرنیچر ہے، فرنیچر کو میں لنک کروں گا، فرنیچر میرے پاس ہے فکس ایسٹس، تو اس کو میں فکس ایسٹ کے نیچے لے کر آ جاؤں گا۔ اس طرح مشینری ہے، فرنیچر کے علاوہ مشینری کو بھی میں اس کے نیچے لے کر آؤں گا۔ اس کے بعد انوینٹری ہے، تو انوینٹری بینک میں نہیں آتا، اکاؤنٹ ریسیویبل میں بھی نہیں ہے، تو اس کو میں ادر کرنٹ ایسٹ کے ساتھ لنک کروں گا، تو یہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، تو اکاؤنٹ ریسیویبل کے لیے اپنا ٹائپ ہے، تو میں اس کو اپنے ٹائپ میں لے کر آ رہا ہوں، تو اس کو میں اس کے ساتھ لنک کروں گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ڈپازٹس ہیں، تو ڈپازٹس جو ہیں وہ اسٹریٹ اوے آپ اس کو ادر ایسٹس کے نیچے لے کر آ جائیں۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس ایسٹس ہیں تو متعلقہ ہیڈ دیکھیں،
اور اسی کے حساب سے آپ اس کو لیتے جائیں. ایک بات تو کلیئر ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لیکوڈ ایسٹس ہیں، جو موسٹ لیکوڈ ایسٹس ہیں، اس کو بینک کے پاس لے کے جائیں. جو ریسیویبلس ہیں اس کو اکاؤنٹ ریسیویبل کے ساتھ لنک کریں. اس کے علاوہ کرنٹ ایسٹس آپ گوگل بھی کر لیں. اگر آپ اکاؤنٹنگ کے پراپر اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو گوگل کریں کہ کرنٹ ایسٹس جو ہیں آپ بتا دیں تو گوگل بھی آپ کو بتا سکتا ہے. آپ چیک کریں. ویسے اگر آپ اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرنٹ ایسٹس کون سے ہیں. تو کرنٹ ایسٹ اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ہے، بینک بھی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی کرنٹ ایسٹس ہیں اس کو آپ نے ادر کرنٹ ایسٹ کے ساتھ سیو کرنا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں. کرنٹ ایسٹس میں کیش، بینک، انوینٹری، اکاؤنٹ ریسیویبل، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پری پیڈ ایکسپینسز وغیرہ. ابھی کیش تو میرے پاس ہے نہیں، اس میں ٹائپ. بینک ہے تو بینک کو علیحدہ لکھا گیا ہے، یہ بینک ہے. تو کرنٹ ایسٹ سے ایک چیز تو ہٹ گئی ہے، اس کا علیحدہ اس کے لیے ہیڈ ہے. اس کے بعد اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ہٹ گیا ہے کیونکہ اس کے لیے بھی علیحدہ ہیڈ ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی کرنٹ ایسٹس ہیں، ان دو کے علاوہ آپ نے اس کو کس کے ساتھ لنک کرنا ہے؟ ادر کرنٹ ایسٹ کے ساتھ. اسی وجہ سے اس کے ساتھ ادر کا لفظ بھی لکھا ہے. ادر سے کیا مراد ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی وجہ سے ادر لکھا ہے. اچھا، اس کو کوئک بکس میں کیسے سیو کریں گے؟ کوئک بکس میں کیسے لے کے جائیں گے؟ تو آپ نے کرنا یہ ہے، کوئک بکس اوپن کر لیں. آپ جائیں لسٹ میں، چارٹ آف اکاؤنٹس میں جائیں. ایکچولی کچھ اکاؤنٹس یہاں پہ بنی ہوئی ہیں تو میں ایسے کر لیتا ہوں کہ ایک کور کمپنی کھول لیتا ہوں جہاں پہ چارٹ آف اکاؤنٹس نہ ہو، کیونکہ اسی میں پہلے سے چارٹ آف اکاؤنٹس موجود ہیں. تو میں اگر سیو کروں گا تو وہ سیو نہیں ہوں گے، پھر آپ لوگ شاید کنفیوز ہو جائیں. اسی کمپنی میں چارٹ آف اکاؤنٹس نہیں ہیں. تو سب سے پہلے میں ایم ایس ورڈ جو اسکرین پہ ابھی آپ کو شاید باقی اسٹوڈنٹس کو نظر نہ آئے، لیکن چونکہ آپ لوگ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پہ، تو یہ بینک کیش ہے. کیش کو میں کس کے ساتھ لنک کروں گا؟ بینک کے ساتھ لنک کروں گا. ایکچولی یہ ٹائپ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ٹائپ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کو آپ نے ڈسکرپشن میں لکھنا ہے، ان دونوں چیزوں کو. تو کیش کو میں کس ٹائپ کے ساتھ لنک کروں گا؟ بینک کے ساتھ لنک کروں گا. کوئک بکس میں آ جائیے گا، اکاؤنٹ نیو، یہ ٹائپ ہے بینک. ادھر میں کیا لکھوں گا؟ کیش لکھوں گا. کیش اور نیکسٹ پہ میں کلک کروں گا. نیکسٹ سے مراد ہے کہ سیو اینڈ نیو. اگر اوکے پہ میں کلک کروں تو اس سے مراد ہے کہ سیو اینڈ کلوز. اور اگر میں نیکسٹ پہ کلک کروں، یہ سیو اینڈ نیو ہے. مطلب آپ مزید بھی اکاؤنٹ سیو کر سکتے ہیں. بینک ہے دوسرا ایم ایس ورڈ میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا. یہ بینک ہے. بینک کو آپ نے کس کے ساتھ لنک کرنا ہے؟ بینک کے ساتھ لنک کرنا ہے. اس طرح آپ کے پاس انوینٹری ہے. انوینٹری کو آپ کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ ادر کرنٹ ایسٹس کے پاس لے کے جائیں گے. اکاؤنٹ ریسیویبل ہے. اکاؤنٹ ریسیویبل کو کس کے ساتھ لنک کریں گے؟ اکاؤنٹ ریسیویبل کے ساتھ لنک کریں گے. فرنیچر کو کس کے ساتھ لنک کریں گے؟ فکسڈ ایسٹس کے ساتھ لنک کریں گے. مشینری کو بھی سیم ہے. ڈپازٹس ہیں. ڈپازٹس کو کس کے ساتھ لنک کریں گے؟ ادر ایسٹس کے ساتھ لنک کریں گے. سیلری ہے. مزید میں جاتا ہوں. سیلری ہے تو سیلری کو میں اس لسٹ میں چیک کروں گا کہ سیلری کو کہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ہے، ایکسپینسز ہیں. اس کے بعد رینٹ ہے. آپ کے جتنی بھی ایکسپینسز ہیں بزنس کے وہ سارے لکھیں یہاں پہ اور ایک ایک کر کے سیو کرتے جائیں. ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینسز ہیں. جو بھی ایکسپینسز ہیں آپ نام لے دے دیں اور یہیں پہ سیو کرتے جائیں. اس کے بعد آپ کے پاس اکاؤنٹس پیبلز ہیں. جو جتنی بھی پیبلز ہیں آپ نے اس کو اکاؤنٹ پیبل کے ساتھ لنک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ادر کرنٹ لائبلٹی ہے. تو اکاؤنٹ پیبل تو کرنٹ لائبلٹی ہے. اس کے علاوہ اگر مزید ہوں جس طرح کے آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینسز، وہ خرچے جو آپ انکر تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی بھی باقی ہوتی ہے. یہ تو قرض ہے. اچھا، کرنٹ لائبلٹی کون سی لائبلٹی ہوتی ہے؟ وہ لائبلٹی، وہ قرض ہے
جو 1 سال کے اندر اندر آپ نے ادا کرنے ہوتے ہیں، تو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ وہ کرنٹ لائبلٹی ہے. کیپٹل کو ایکویٹی کو کیپٹل کو لنک کرنا ہے ایکویٹی کے ساتھ. بزنس آپ کے 2 ٹائپس کے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ ٹریڈنگ بزنس کریں گے یا سروس میں سروسز دیں گے. مثال کے طور پر اگر میں ہاسپٹل چلا رہا ہوں، اگر میں کوئی کالج چلا رہا ہوں، اسکول چلا رہا ہوں، تو پھر تو میں سروسز دوں گا. لیکن اگر میں سامان کی فروخت کر رہا ہوں تو پھر میں یہیں پہ سیلز لکھوں گا، اور سیلز کو میں نے لنک کرنا ہے کس کے ساتھ لنک کرنا ہے؟ انکم کے ساتھ لنک کرنا ہے. لیکن اگر میں سروسز دے رہا ہوں، انکم فرام سروسز، تو آپ نے اس کو بھی انکم کے ساتھ لنک کرنا. اچھا، ایک سوال آ جاتا ہے کہ یار بینک میں آپ نے مجھے اسپیسیفائی کر کے دیں کہ مجھے پتا چلے کہ حبیب بینک میں میرے کتنے پیسے ہیں، نیشنل بینک میں میرے کتنے پیسے ہیں. یہ بھی مجھے پتا چلنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بینک سے تو مجھے پتا نہیں چلے گا کہ ایچ بی ایل میں میرے کتنے پیسے ہیں، فلانا بینک میں میرے کتنے پیسے ہیں. تو پھر آپ نے ادھر نام میں ایچ بی ایل دینا ہے، لیکن سب سے پہلے بینک کریٹ کریں گے. یہاں پہ بینک لکھیں گے، سے بینک کو آپ بینک کے ساتھ سیو کریں گے. اس کے بعد پھر آپ نے ایچ بی ایل لکھنا ہے، اور پھر یہ جو آپ پہلے کریٹ کر چکے ہوں گے یہ بینک آئے گا. اگر فار دا ویری فرسٹ ٹائم آپ آتے ہیں تو یہیں پہ بینک نظر نہیں آئے گا آپ کو، تو پہلے آپ کو بینک کریٹ کرنا پڑے گا. ایچ بی ایل کو میں بینک کے ساتھ سیو کروں گا. ڈسکرپشن تو کون سا اکاؤنٹ ہے، پروفٹ اینڈ لاس ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تو جو بھی اکاؤنٹ ہے آپ اس کو لکھیں گے، اور بینک اکاؤنٹ نمبر. اور اگر ایچ بی ایل میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس پہلے سے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں ایڈ، اور یہ پیسے ایڈ ہو گئے ہیں ایچ بی ایل میں. پھر آپ کے پاس ایم سی بی میں بھی اکاؤنٹ ہے، وہ بھی سب اکاؤنٹ ہے بینک کا، اس میں بھی آپ کے پاس 30,000 روپے ہیں. تو جس طرح کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ دونوں نہیں بناتے تو بینک میں آپ کے پاس کتنے پیسے شو ہونے تھے؟ 80,000. ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ 80,000 کس طرح ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایچ بی ایل میں 50,000 ہیں اور ایم سی بی میں اتنے ہیں. آپ اس کی مزید بھی اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. مثال کی طرف بینک آف خیبر ہے، تو بینک آف خیبر اب بنا دیں، لیکن بی او کے میں آپ کے پاس مزید 2 اکاؤنٹس ہیں. ایک یونیورسٹی روڈ پہ ہے اور ایک سٹی میں ہے، اشنگری میں ہے. یہ جی ٹی روڈ پہ ہے. تو ایک جی ٹی روڈ برانچ میں آپ کا جو بینک ہے، یہ بینک آف خیبر کے نیچے آ رہا ہے نا. بینک کے نیچے بینک آف خیبر ہے، دیکھیں بینک کے نیچے کیا ہے؟ بینک آف خیبر. تو اس میں کتنے پیسے ہیں؟ 45,000 ہیں. اور دوسرا اکاؤنٹ اس میں ہے، یونیورسٹی روڈ پہ ہے. یونیورسٹی روڈ، تو یہ بینک آف خیبر کے نیچے آئیں، 35,000. بینک آف خیبر میں ایک تیسرا بھی اکاؤنٹ ہے آپ کا، چرسدہ روڈ پہ ہے. اس میں بھی آپ کے 45,000 روپے ہیں. لیکن یہ کرنا بھول گئے ہیں کہ سب اکاؤنٹ کو آپ نے لنک نہیں کیا. اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ یہ چرسدہ بینک، یہ بینک آف خیبر کا ہی وہ ہے، برانچ ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو اوپر اسی جگہ پہ ڈریگ کریں کہ آپ کے لیے آسانی ہو. یہ دیکھ رہے ہیں ابھی چرسدہ روڈ پہ میں نے بینک آف خیبر کو میں لے کر آ گیا ہوں. آپ ایڈٹ میں جائیں تو یہ آٹومیٹکلی لنک بھی ہو گیا ہے. تو یہ تھا آپ کا ایک چھوٹا سا چارٹ آف اکاؤنٹس کے حوالے سے تعارف. 2 دن پہلے بھی ہم اس پہ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر کوئی سوال ہو چارٹ آف اکاؤنٹس کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا چارٹ آف اکاؤنٹس. میں سیو کرتا ہوں. اس کے بعد اگر آئٹم لسٹ آپ نے پڑھنا ہوا تو ادھر بھی